انسان دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ ویڈیو کا عنوان ہے آفتابہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری تہذیبی روایات میں ہم کبھی لوٹے کو آفتابہ کہتے تھے؟ جی ہاں، وہی آفتابہ جو کبھی اتنا باعزت تھا کہ شاہی درباروں میں صرف اشرافیہ کی خدمت کرتا تھا، مگر پھر وقت بدلا، اشرافیہ کی عزت رخصت ہوئی اور آفتابہ نے بھی اپنی جان کی امان پائی۔ اس نے سوچا، یار یہ تو لوٹا کریسی کا زمانہ آ گیا ہے، چپ چاپ گمنام ہو جاؤ ورنہ بدنامی ساتھ لگ جائے گی۔ یوں آفتابہ غائب ہو گیا اور میدان میں آ گیا لوٹا، جو آج ہماری خدمت کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا، خدمت نہیں، خدمت کے نام پر آمدنی کے نئے مواقع ہیں۔ چاہے سیاست ہو یا فلاحی کام، خدمت کے نام پر سب لوٹے ہی بنے ہوئے ہیں۔ میں نے لوٹے کے لیے آفتابہ خوبصورت بامعنی لفظ پڑھا تو سوچنے لگا کہ لوٹے کو آفتابہ کہنا کم متروک ہوا، اور یہ شان و شوکت والا لفظ آفتابہ ہماری زبان سے ایسے کیوں غائب ہو گیا، جیسے کسی الیکشن میں جھوٹے سیاستدان کے وعدے غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا الفاظ بھی تھک ہار کر ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنی عزت نفس بچانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اس قوم کے منہ سے ادا ہونے سے بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں؟ آج ہم اپنے لوٹے کی عزت کا عالم تو خوب جانتے ہی ہیں۔ مساجد کے بیت الخلاء میں بھی اسے زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا ہے، گویا کہیں یہ سیاسی لوٹوں کی طرح موقع پا کر چوروں کی ضرورت نہ بن جائے۔ معاف کیجیے گا، چوروں ہی کا نہیں، کسی نئی اسٹیبلشمنٹ کے بیت الخلاء کی خدمت میں لگ کر تبدیلی کا ساز بجانے لگے۔ آج مسلم شاور کا دور آ رہا ہے، وہ لوٹے کی جگہ لینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، مگر لوٹا پوری قوت سے ابھی ڈٹا ہوا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تمہارے ایوانوں سے لوٹے نہیں نکلیں گے، میں تمہاری زندگیوں سے نہیں نکلوں گا۔ یہ ہوتا ہے عزم لوٹا۔ اب ہمیں تاریخ کھنگالنی ہوگی کہ آخر آفتابہ کا عزم اتنا کمزور کیوں نکلا کہ وہ ہماری زبان اور زندگیوں سے ایسے کیوں نکلا جیسے اس نے خودکشی کر لی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آفتابہ کی ایک تاریخ تھی، شان و شوکت تھی۔ یہ فارسی کا لفظ تھا، مغل دور میں یہ محض ایک برتن نہیں بلکہ تہذیبی فیشن کی جان تھا۔ سونے، چاندی، تانبے کے نفیس نقش و نگار سے سجا ہوا آفتابہ بادشاہوں کے ہاتھ دھلواتا، محبوباؤں کے ہاتھ دھلاتا، شاہی ملاؤں اور درباریوں کو وضو کراتا، اور وہ دربار کی شان تھا۔ ساتھ میں اس کی مدد کے لیے سلفچی اور چلمچی بھی تھی۔ آپ سمجھے اس زمانے کے واش روم سیٹ شکل و صورت میں خوبصورت، اور ان کے لیے الفاظ بھی شاعرانہ اور شایان شان تھے۔ لیکن پھر تاریخ نے پلٹا کھایا، انگریز آئے، مغل رخصت ہوئے، شان و شوکت گئی، الفاظ بھی نئے حالات کے مطابق ڈھلنے لگے۔ جدیدیت نے بیت الخلاؤں کو واش روم بنا دیا۔ اب وہاں آفتابہ کیا کرتا؟ چیزیں عوامی ہوتی گئیں، لفظ آفتابہ مٹی شان و شوکت کے ساتھ متروک ہونے لگا اور لوٹا عام ہونے لگا۔ 20ویں صدی کے بیچ تک پہنچتے پہنچتے آفتابہ لوگوں کی یادداشت سے محو ہونے لگا۔ آج اس سے کون واقف ہے؟ شاید کوئی نہیں۔ جدیدیت کے سیلاب میں وہ ایسے بہہ گیا جیسے الیکشن کے بعد عوامی وعدے بہہ جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے ہاں تو پہلے ہی لوٹا سستا، بے عزت اور عام تھا۔ آفتابہ بس اشرافیہ کی زبان پر چلتا تھا۔ دیہاتوں میں تو اس کا نام سن کر لوگ شاید پوچھتے، یہ کیا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ خیر، اب لوٹا عام بھی ہے اور ہماری جمہوریت اور سیاست کی پہچان بھی۔ یہ ہمارے دیہاتوں اور شہریوں کی عام زبان سے مسجد کی زنجیروں سے گھر تک، اور گھر اور محلے سے سیاست تک، ہر جگہ اپنی موجودگی ثابت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ لفظ لوٹا نے سیاسی لغت میں وہ مقام پایا ہے جو شاید آفتابہ کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا۔ تو صاحبو، آفتابہ کی موت اور لوٹے کی بقا میں یہی فرق ہے، ایک اپنی شاعرانہ نازکی میں مر مٹ گیا، دوسرا اپنی عوامی ڈھٹائی اور سیاسی چالوں کی تشبیہات سے امر ہو گیا۔ مجھ کو معلوم ہے یہاں اکثر لوٹے ہیں، مجھ کو معلوم ہے یہاں اکثر لوٹے ہیں، نہ دو دلاسا کہ تم اب بھی آفتابہ ہو۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔